یہ جو شب برات ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ ذرا تفصیل فرمائیے. شب برات ہمارا خیال ہے کہ آج حساب کتاب ہوگا یا واقعی ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو شب برات ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے. شب فارسی زبان میں رات کو کہتے ہیں اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نجات. نجات. تو اصل میں یہ لیلۃ البراء ہے. تو وہ جب ہمارے اردو میں مقلب ہوئی اور اردو میں ہم نے اس کو بولنا شروع کیا تو فارسی اور عربی کا امتزاج کر کے ہم نے اس کو شب برات بنا لیا. کیا بات. اور علماء کے ہاں یہ لیلۃ النجات بھی کہلاتی ہے، لیلۃ السق بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. مختلف عنوانات کے ساتھ یہ رات تصور کی جاتی ہے، لیکن اس میں سے جو سب سے بڑا تصور ہے وہ برات کی رات کا ہونا ہے، نجات کی رات کا ہونا ہے. اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ امام عبدالرزاق نے مصنف میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی نے اپنی الجامع کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. مختلف روایات ہیں جس کو اگر ہم ایک جگہ کے اوپر جمع کرنا چاہیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے. اور جو ابن ماجہ کی روایت ہے وہ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اس کی رات آئے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان کی رات ہو، تو اس کی رات میں قیام کیا جائے. قوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرے، عبادت کی جائے. قیام کا مطلب جب بھی ہوگا تو اس کا مطلب عبادت ہے. عام طور پہ قیام کا لفظ بولا جاتا ہے نماز کے لیے. نماز کو ہمیشہ سے نماز کا قیام کیا جاتا ہے. اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. ہم کہیں پر بھی نماز پڑھنے کے عمل کو جب بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے تو وہاں پہ اس کو اقامت صلاۃ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نماز قائم کی جائے. اچھا، نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں ذرا فرق ہے تھوڑا سا. نماز پڑھنے کا معاملہ تو وہ نماز پڑھنے کا معاملہ تو وہ ہے جو کہ ہم رکوع، سجدہ اور قیام اور جو ایک جو ظاہری طور پہ ہے. اور اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز جس مقصد کے لیے ہے وہ انسان کے وجود پر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے نماز اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اتاری گئی ہے وہ پھر انسان کے وجود، مسلمان کے وجود سے اس کا اظہار بھی ہو کہ وہ تمام کے تمام، جیسے قرآن کریم میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے فحش امور سے اور منکرات سے. اگر نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو فحش کلامی سے اور فحش گوئی سے نہیں بچا رہا ہے تو نماز قائم نہ ہوئی. نماز ادا تو کر دی اس نے لیکن نماز قائم نہیں. کیا خوبصورت بات کی. شاہ جی، میں ایمانداری سے اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو نعت ہے نا یہ عبادت کا حصہ ہے. بے شک. کیونکہ میں تو اللہ کے قرآن کی ہر آیت کو بھی نعت ایک سمجھتا ہوں جو اللہ کی طرف سے پیش کی گئی. اب صورت یہ ہے کہ نعت پڑھنے والے ہمارے ہاں جو ہیں وہ بڑے ایسے چیدہ لوگ ہیں جن کی کہ سلیکشن بھی جو ہے وہ بڑی سوالیہ انداز اٹھاتی ہے. لکھنے والے جو ہیں وہ بھی میری طرح کے کچھ لوگ ہیں. مجھے دو چیزوں کی نا آپ سے بڑی قدر ہے. ایک یہ کہ آپ کے والد صاحب نے، آپ نے شاید ان کی والد صاحب کی کتاب پڑھی نعتوں کی اور حمد کی. یقین کیجئے کہ وہ کتاب آپ کامتے ہاتھوں سے پڑھتے ہیں. وہ ہر ایک مصرع جو ہے وہ لگتا ہے کہ واقعی اترا ہوا مصرع ہے. لیکن آپ نے بھی اپنے والد صاحب کا جو لکھنے کا حق ہے نا وہ ادا کیا ہے پڑھنے کے اندر. ان کی دعائیں آپ کے پیچھے. آپ نے نعت پڑھنی کس عمر میں شروع کی؟ بلال بھائی، میں نے پہلی نعت پڑھی ہے 5 سال کی عمر. اللہ اکبر. اچھا. ہمارے جامع بغدادی مسجد ماڈرن کوارٹرز کراچی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی 12 ربیع الاول کو، اس میں نے پہلی نعت پڑھی. واہ واہ. آپ نے اپنے والد کی نعتوں سے متاثر ہو کے پڑھنی شروع کی یا بس ایسے ہی ذوق بھی تھا؟ ذوق تو تھا لیکن پریشر بھی تھا کیونکہ یہ پڑھنا ہے. نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے. جدید پشتی ملا ہے. میرے پردادا بھی ایک نعت گو شاعر تھے ماشاءاللہ اور عالم دین تھے. تو بس ایک ایسا پریشر تھا کہ پڑھنا ہے. میں نے بھی 5 سال کی عمر میں ہی پڑھنا سٹارٹ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 5 سال کا تھا اور میں پڑھنے جا رہا تھا تو پپا مائک پہ آ گئے تھے. اچھا. کہ میں شاید یہ کنفیوز ہو جائے، ڈر جائے. ایک اور پریشر. ہاں نہیں، تو میں نے پپا کو منع کر دیا تھا کہ آپ مت آئیں، میں اکیلے پڑھ لوں گا. واہ واہ. تو بس الحمدللہ کانفیڈینس ہے اس کے اندر. دادا کی نعتیں پڑھتے ہیں؟ میں زیادہ تر دادا کی نعتیں. زیادہ تر. شاہ جی، جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں نعت پڑھنا
تو کیا موضوع کیا رکھتے ہیں ذہن میں؟ بلال بھائی مجھے ایک کلام اپیل میرے ذات پہ کرے گا نا ہاں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں جب اس کو پرفارم کروں گا، اس کی ادائیگی کروں گا، ہاں تو جب میرے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے تو میرے سننے والوں پر بھی اس کا اثر ہوگا.